باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام خطبہ فدق کے عنوان سے یہ 7واں ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس بات کی صحیح اور کوشش ہے کہ ایام فاطمی اور بالخصوص شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ان خاص دنوں میں آپ تک ایک پیغام پہنچایا جائے، آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کی جائیں کہ جو انسنی سی ہیں، جن پر ہم نے اتنا زیادہ اپنا دماغ نہیں لگایا یا اپنی سماعتوں کو وہاں تک نہیں پہنچایا جہاں ہمیں پہنچانا چاہیے تھا۔ اسی اعتبار سے جو سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہے، اس میں شہزادی سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق اور خطبہ فدق کو جو علماء نے ابواب میں ترتیب دیا ہے، تو 3 باب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، جس میں توحید اور خلقت بشری کے عنوان سے، ساتھ ہی ساتھ رسالت، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید، اور قرآن مجید میں بھی فلسفہ احکام کے حوالے سے جو گفتگو شہزادی سلام اللہ علیہ نے پیش کی ہے وہ معرکۃ الآراء ہے، اور ہمارے 6 ایپیسوڈ میں آپ اس کو ضرور سن سکتے ہیں۔ آئیے، ہمارا یہ 7واں پروگرام ہے، اور آج امت سے اور خلیفہ وقت سے شہزادی سلام اللہ علیہ نے کیا گفتگو فرمائی ہے، اور کیا اس خطبہ فدق میں شہزادی سلام اللہ علیہ نے جو جملے استعمال کیے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی باتوں کو پیش کرنے کے لیے اپنی جانب سے ایک سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب، رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا، جن کی علمی صلاحیت اور جن کا نام نامی اور اسم گرامی الحمدللہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں، اور خاص طور پر شہر رسول البلاد ممبئی سے لے کر پونا، اور پونا سے لے کر پورے ہندوستان میں یہ نام اپنی ایک شہرت رکھتا ہے، پہچانوانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ میں آغا کا سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ 7واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جو ہمارا سوال ہے آغا خدمت میں وہ یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے باغ فدق کے مسئلے پر اپنے اس حق کے لیے حکومت کے مقابلے میں اپنے کون سے موقف کو پیش کیا، یعنی وہ کون سی باتیں، وہ کون سی دلیلیں ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ نے جو وہاں پر پیش کی ہیں، اور جس کے ذریعے سے فقط اور فقط حکومت وقت ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی یہ ایک پیغام بن گیا۔ اگر بسم اللہ، وہ کون سی باتیں ہیں جس کو شہزادی سلام اللہ علیہ نے حکومت وقت کے سامنے اپنا موقف بتاتے ہوئے بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ یہ گفتگو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ اس خطبے کے سلسلے میں جاری و ساری ہے، جس کو خطبہ فدق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جو مختلف اسناد کے ذریعے، مختلف راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اہل سنت و شیعہ علماء نے اسے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ خطبہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں جناب شہزادی نے اپنے موقف کو بیان کیا ہے حکومت کے سامنے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ اسے نگاہ غائر سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جناب سید کونین نے کس طرح سے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور نہایت ہی دلیرانہ انداز میں اپنی باتوں کو رکھا، اپنے موقف کو رکھا۔
اور بظاہر یہ خطاب وہاں بیٹھے ہوئے اصحاب سے تھا، لیکن جب آپ ان الفاظ پہ، ان جملوں پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک عظیم خاتون جو معصومہ ہے، جو عالمہ ہے، جو محدثہ ہے، وہ صبح قیامت تک آنے والی بشریت کو ایک میسج دے رہا ہے کہ دین مبین اسلام نے آ کر اس زمانے کے انسانوں پر کیسا رحم کیا ہے، کیسا احسان کیا ہے۔ بی بی نے اس خطبے میں ان تمام باتوں کو نقل کیا اور پھر یہ بتایا کہ جو نبی تمہارے درمیان آیا تھا وہ تم سے کتنی محبت کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اس نبی کا جانشین بھی اسی طرح سے دفاع اسلام میں پیش تھا۔ آئیے مومنین، آئیے ناظرین، خطبے کو شروع کرتے ہیں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں اور پوری توجہ کے ساتھ ان عرائض کو جو میں پیش کر رہا ہوں اسے سماعت فرمائیں۔ یہ جو خطبہ ہے مومنین، اسے آپ چوتھے باب کی شکل میں سماعت فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں شہزادی، ثم قالت ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ کیا فرمایا شہزادی نے کہ اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی عزیزو؟ کون ہے جو نہیں جانتا؟ شاید یہ اتمام حجت ہو کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن ایک آواز ہے جو مدینے میں گونج رہی ہے، ایک مظلومہ کی فریاد ہے جو مدینے میں گونج رہی ہے، اور یہ کس کی آواز ہے؟ یہ اس کی آواز ہے کہ جس کی آواز اور جس کے الفاظ ہم وزن قرآن ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، بے شک میں فاطمہ ہوں۔ انڈیڈ، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں فاطمہ ہوں۔ اچھا، میں نے فاطمہ کہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کسی اور فاطمہ کو سمجھ لو۔ ابی محمد، میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس کا باپ محمد ہے، یعنی میں فاطمہ بنت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جناب سیدہ فرماتی ہیں اقول عودا وبدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم۔ سنیں عزیزو، کیا فرما رہی ہیں کہ میں فاطمہ ہوں، جو کچھ کہہ رہی ہوں اس کا آغاز و انجام ایک ہے۔ میں متضاد باتیں نہیں کرتی، کانٹراڈکشن میرے کلام میں نہیں ہے۔ کانٹراڈکٹری اور تضاد تو اس جگہ پایا جاتا ہے کہ جہاں پر قوت حافظہ کمزور ہو، لیکن میں جو بات بھی کہتی ہوں اس میں تضاد نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ غلط نہیں کہہ رہی ہوں، میں ایک حقیقت ہے جسے آشکار کر رہی ہوں۔ اے اصحاب رسول، یہ نہ سمجھ لینا کہ فاطمہ زہرا کوئی غلط بیانی سے معاذ اللہ کام لے گی۔ میرے عمل میں خطا نہیں ہے۔ کیا بات کہی عزیزو، کیا فرمایا کہ میں غلط کہتی بھی نہیں ہوں اور میرے عمل میں بھی کوئی خطا نہیں ہے۔
یعنی فاطمہ وہ ہے جو قولاً و عملاً جو ہے ایک ہے، جس کے ہاں نہ قول میں کوئی غلطی ہے نہ عمل میں کوئی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی بیٹی ہے کہ جس کے قول کو بھی اللہ نے اپنا قول کہا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور جس کے عمل کو بھی اللہ نے اپنا عمل کہا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے میرے نبی، آپ نے یہ کنکری نہیں پھینکی ہے، یہ کنکری میں نے یعنی خدا نے پھینکی ہے۔ تو ان دو آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے پیغمبر کے قول اور عمل کو جو ہے ایک طرح سے ضمانت دے دی۔ آج فاطمہ بتا رہی ہیں جیسے رسول کے قول اور عمل میں جو ہے تضاد نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ایسے ہی میں بنت رسول ہوں اور میرے عمل اور قول میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں تمہارے درمیان ایک پیغمبر آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ جو نبی آیا ہے جناب فاطمہ اپنے پدر کو، اپنے باپ کو دنیا والوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں، یہ کتنا کریم پیغمبر ہے جو تمہارے درمیان آیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ جب تمہیں وہ تکلیف میں دیکھتا ہے، یہ وہ نبی ہے جناب فاطمہ فرما رہی ہیں کہ جب تم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہاری تکلیف اس نبی سے دیکھی نہیں جاتی۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا حریص ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ لالچ جو ہے یہ ایک بری صفت ہے، لیکن اگر یہی کسی اچھے کام کے لیے ہو، کار خیر کے لیے ہو، تو یہ قابل تعریف بن جاتی ہے۔ علم کی لالچ اچھی چیز ہے، مال کی لالچ اچھی نہیں ہے۔ پیغمبر جو ہیں ان کو ایک حرص ہے، ایک لالچ ہے۔ کس چیز کی لالچ ہے؟ کہ ان کی امت جو ہے سب کے سب راہ راست پہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو مومنین کے لیے حد درجہ مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں جناب فاطمہ زہرا، اگر تم ان کا نسب تلاش کرو تو تمہیں معلوم ہوگا وہ میرے والد تھے، تمہاری عورتوں کے نہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام جو ہیں وہ میرے والد تھے، تمہاری عورتوں کے والد نہیں تھے۔ وہ میرے چچا کے فرزند کے بھائی تھے، نہ کہ تم لوگوں کے۔ پھر فرمایا کتنا یہ لائق فخر ہے یہ نسب جو ہمیں ملا ہے۔ پھر فرماتی ہیں خدا کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کے خاندان پر۔ یہ بتایا کہ یہ وہ خاندان ہے جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور خاندان بھی اسی جزیرہ نما عرب میں ہے کہ جس کے یہاں کی عورتیں جو ہیں ہمارے ایک عزیز کا کلیجہ چباتی ہیں، وہ خاندان قابل رحمت نہیں ہے، وہ قابل لعنت ہے۔ ہمارا خاندان وہ ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے پیغمبر کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ پھر فرمایا لوگوں کو کیا 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 پیغمبر نے۔ جب پیغمبر تشریف لائے، آپ دیکھیں کس طریقے سے آہستہ آہستہ جناب فاطمہ زہرا منزل پر آ رہی ہیں۔ توحید سے شروع کیا، اس کے بعد پیغمبر کی نبوت کے بارے میں بیان کیا، اور آج جو باتیں ہیں وہ پیغمبر کے عمل کے بارے میں ہیں، ایکشن کے بارے میں ہے۔ اس کے پہلے بتایا کہ ان کی صفت کیا تھی، آج بتایا کہ ان کا عمل کیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ فرماتی ہیں ہاں وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا، لوگوں کو خطرات سے آگاہ کیا، مشرکین کے راستوں سے انحراف کیا، ان کی گردنوں کو توڑا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، وہ لوگ جو سرکش تھے، جو باغی تھے، ان سرکشوں کو، ان باغیوں کو جو ہے ہمارے باپ نے
ان کی سرکشی کو ختم کیا، ان کے گلوں کو گھونٹ دیا تاکہ وہ شرک سے دستبردار ہو جائیں اور توحید کے راستے پر آ جائیں۔ یہ ہمارے باپ کا عمل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس خاندان سے کس طریقے سے پیش آتے ہو۔ پھر فرماتی ہیں جناب فاطمہ زہرا، وہ ہمیشہ واضح و روشن دلیلوں اور نصیحت آمیز باتوں سے لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے رہے۔ یعنی پیغمبر کا کام یہ تھا کہ وہ شب و روز لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ انہوں نے بتوں کو توڑا، انہوں نے مستکبرین کے سروں کو کچل دیا تاکہ ان کا شیرازہ بکھر جائے، منتشر ہو جائے، تاریکی کو دور کیا، صبح نمودار ہو گئی، حق واضح ہو گیا، دین کا نمائندہ بولنے لگا، شیطان کی صدا خاموش ہونے لگی، نفاق کا سردار زمین پر آنے لگا، اختلاف کی گرہیں کھل گئیں۔ اللہ اکبر! کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے اس کلام ربانی میں۔ یقیناً یہ کلام ربانی ہے، یقیناً یہ الہی کلام ہے جسے جناب فاطمہ زہرا پیش کر رہی ہیں۔ یہ زبان تو ان کی ہے، لیکن یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں اندیا اور اشارہ جو ہے ادھر سے مل رہا ہے۔ نفاق کا سردار جو ہے، یہ ساری باتیں آپ نے بیان کر دیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ سب جب ہوا، اللہ اکبر، سنے مومنین کہ زبان کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ سے آشنا ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد پیغمبر یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگی میں پیادہ ہو جائے، اور وہ پیغمبر نے کر کے دکھایا۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب کہ تم لوگ اس وقت مختصر تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، ہاں اس وقت تم لوگ جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے۔ آپ ذرا سا اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا نے قرآن کی اس آیت کو بیان کیا ہے نا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ جو ہے جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر میرے بابا نے تمہارا ساتھ دیا، یعنی ایک اسٹیپ صرف جہنم میں جانے کے لیے تھا، تمہیں میرے بابا نے جہنم کے دروازے سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ یہ میرے بابا کا احسان ہے۔ اور اتنے مختصر تھے جیسے پیاسے کے لیے ایک گھونٹ پانی یا گرسنے کے لیے، بھوکے کے لیے ایک لقمہ، اور اس کے لیے آگ کا شعلہ جو اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہو، تم ہاتھ اور پیر سے پامال کیے جا رہے تھے۔ میرے بابا نے اس وقت جو ہے تمہیں سہارا دیا ہے۔ ان دنوں تمہارے پینے کا پانی گندا اور بدبودار تھا، تمہاری غذا یہ درخت کے پتے تھے، تم ذلیل و خوار ہو چکے تھے۔ کسی اعتبار سے بھی، کسی زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی سیکشن میں تم عزت دار، سویلائزڈ اور تہذیب یافتہ نہیں تھے، گواروں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تمہیں میرے بابا نے آ کر انسان بنا دیا۔ تم ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہارا طاقتور دشمن تم پر حملہ نہ کر دے اور تم کو نگل جائے، لیکن خداوند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم کو اس ذلت و ذبحالی اور ناتوانی سے نجات دلائی۔ جب پیغمبر اسلام جزیرہ نما عرب میں آئے ہیں تو انہوں نے انہیں عزت دی۔ جناب فاطمہ زہرا یہ بتانا چاہتی ہیں، انہوں نے تمہارے بہادروں سے مقابلہ کیا، عرب کے یہودی اور عیسائی جیسے بھیڑیوں کا سامنا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت یہ لوگ تمہیں مٹانا چاہتے تھے، انہوں نے تمہیں غلام بنا لیا تھا۔ پیغمبر آئے ہیں تو تمہیں جو ہے آقا بنا دیا، پیغمبر آئے ہیں تو انہوں نے تمہیں جو ہے عزت عطا کر دی، اور ان لوگوں نے جتنا زیادہ جنگ کی آگ کو بھڑکانا چاہا، خدا نے اس آگ کو
خاموش کر دیا۔ کیا مطلب ہے عزیزو؟ بتانا چاہتی یہ ہیں کہ ایک طرف تو خود پیغمبر مدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف جب کوئی پریشانی ہوئی تو پیغمبر کے طفیل میں ادھر سے بھی مدد حاصل ہوئی۔ خدا نے چاہا تو یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے مدد اللہ کی جانب سے آئی۔ جب بھی شیطان ظاہر ہوتا تھا اور مشرکین کا فتنہ پھیلنے لگتا تھا، اس وقت میرے والد اپنے بھائی حضرت علی کو ان کے مقابلے میں بھیجتے تھے اور ان کے ذریعے مشرکین کو سرنگو کرتے تھے۔ جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا؟ جانتے ہیں کہ یہ سارے مشکلات، یہ ساری پریشانیاں جو لاحق ہوتی تھی تمہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی تھا تو میرا شوہر علی ابن ابی طالب تھا۔ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ ایسے محسن کو تم نے رسول کی وفات کے بعد دور کر دیا، ولایت سے دور کر دیا، حکومت سے دور کر دیا، ان کا حق چھین لیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس نے تمہیں عزت دی، جس نے مشرکین کے مقابلے میں ڈیفنس کیا، مشرکین سے لڑا اور تم کو عزت دی، تم اس علی کی تلوار کے ذریعے سے جو مشرکین کے سروں پہ چلی، تم اس علی کو بھول گئے جس نے تم پر احسان کیا۔ ان کے مقابلے میں بھیجتے تھے، مشرکین کے مقابلے میں، اور علی جو ہے ان کے سر کو، مشرکین کے سر کو سرنگو کر دیا کرتے تھے، کاٹ دیا کرتے تھے۔ اور وہ اتنی خطرناک ذمہ داریوں سے بھی مولا میرا علی جو ہے، میرا شوہر، گھبراتا نہیں تھا۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی جو سب سے بڑی مشکل تھی، اس مشکل میں جو ہے وہ حضرت علی تھے جو سپر بنے ہوئے تھے، جو تمہارا دفاع کر رہے تھے، تمہاری طرف سے لڑ رہے تھے، تمہارے فائدے کے لیے لڑ رہے تھے۔ آج تم نے علی کو جو ہے خلافت سے دور کر دیا، ولایت سے دور کر دیا، حکومت سے دور کر دیا۔ کیا ہے تمہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ جب بھی واپس آتے تھے مولا علی تو دشمنوں کو جب جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے، جناب فاطمہ بتا رہی ہیں، تو ان کا قلعہ کر دیا کرتے تھے، انہیں جو ہے پامال کر کے آتے تھے اور ان کے غرور کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے میسج، انڈائریکٹ میسج دیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے نبی کو چھوڑ دیا، تم نے ایسے نبی کی بیٹی کے باغ کو چھین لیا، تم نے ایسے نبی کے جانشین کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اس کے حق کو پامال۔ ناظرین، یہ سلسلہ گفتگو جو ہے وہ چوتھے باب میں داخل ہو چکی ہے اور ہمارا یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ 7ویں نمبر کا ہے، اور مسلسل ہم قصہ وار مسلسل آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور پیغام خطبہ فدق ہے۔ اور اس کو پیغام خطبہ فدق کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہر باب میں ایک پیغام ہے۔ جب توحید کا تذکرہ ہوا تو وہاں پر بھی پیغام ہے، جب رسالت کا تذکرہ ہوا تو وہاں پر بھی پیغام ہے، جب قرآن کا تذکرہ ہوا تو وہاں پر بھی پیغام ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنا جو موقف بیان کیا ہے اس میں آپ نے ماشاءاللہ سے عربی عبارت کو بھی پیش کیا اور عربی عبارت کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی پیش کیا ہے۔ تو محور جو گفتگو کا ہے وہ یا تو رسول اللہ ہے یا مولا کائنات ہے، یعنی شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی، جیسا کہ آپ نے ارشاد بھی فرمایا میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں، اس کے بعد فرمایا میری بات میں تضاد نہیں ہے۔ میری بات میں تضاد نہیں ہے یہ کہہ کر کنیزان سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی کوئی میسج شاید اس میں ہے آقا؟ جی ہاں، بالکل، کیوں نہیں؟ میری بات میں تضاد نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ شہزادی یہ کہنا چاہتی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ جب پوچھ گچھ والا مسئلہ آتا ہے، اے بہنی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، اے باجی ہم نے تو یہ بات بولی ہی نہیں تھی۔ تو یہ جو تضاد والا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہا کچھ گیا اور بعد میں اس سے مکرا گیا، شہزادی شاید اپنی کنیزوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ باتوں میں تضاد کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک بات کہی ہو ایک اور دوسرے مرحلے میں آپ نے اسی کے خلاف ایک بات کہہ دی ہو، اسے تضاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی، اس ایک جملے کے ذریعے سے بھی آپ نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ جو
زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے گفتگو کرنا چاہیے، کانٹراڈکٹری ان کے کلام میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ یہ خاص پیغام آپ حضرات کے گوش گزار ہوا ہوگا، اور جتنی بہنیں اور جتنی مائیں اور جتنی قوم کی بچیاں ہم کو دیکھ رہی ہوں گی اپنے موبائل کے ذریعے سے یا اپنی ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام کو اگر دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فتق میں جو اپنے دہن اقدس سے کلمات ادا کیے تھے وہ سارے کے سارے جملے ہم آپ کے گوش گزار کر سکیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بے بانگ دہل کہا ہے کہ میں فاطمہ ہوں۔ آپ کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اپنا نام بالکل اعلان لوگوں کے سامنے بتا سکیں، میں فاطمہ ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کہا میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر باپ بیٹی پر فخر کر رہا ہے تو بیٹی کو باپ کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا میری باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری وقعت کیا ہے۔ اور وہ بھی کہا خلیفہ وقت کے سامنے تمام کے تمام وہاں پر انصار ہیں، تمام کے تمام وہاں پر مہاجر ہیں، سارے کے سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن مجید کی آیات سنی ہے اور قرآن سنا ہے، ان سب کے سامنے بے بانگ دہل اپنے حق کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بابا کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو جملے اور جو کلمات بیان کیے وہ بزبان حجت اسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب رئیس شیعہ اور بورڈ آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ ہمارا یہ 7واں ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ 8ویں ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ایام فاطمی میں کنٹینیو خطبہ فتق پر پلیز غور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔